السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خیر خلق اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ سلف صالحین کی بڑی قیمتی نصیحتوں کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے 11 مجالس اس کی مکمل ہو چکی ہیں۔ آج کی مجلس 12ویں مجلس ہے، اور آج کے اس درس میں سب سے پہلے جو نصیحت ہمارے سامنے ہے وہ حضرت امام حسن البصری رحمہ اللہ سے منقول ہے، اور امام حسن البصری رحمہ اللہ کی کئی نصیحتیں اس سے پہلے بھی گزر چکی ہیں نماز وغیرہ کے تعلق سے۔ امام حسن البصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رأس مال المؤمن دینہ، کہ مومن کا جو کیپٹل ہوتا ہے، جو پرنسپل ہوتا ہے، وہ اس کا دین ہوتا ہے۔ دین کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب اضافی چیزوں کی حیثیت رکھتی ہے۔ اصل رأس المال، کیپٹل یا پرنسپل جس کو آپ کہتے ہیں، تجارت میں انسان اپنا کیپٹل لگاتا ہے، پھر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، پھر اس سے پروفٹ اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اگر یہ رأس المال نہ ہو، یہ کیپٹل یا پرنسپل نہ ہو، تو انسان مارکیٹ میں فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، تجارت نہیں کر سکتا ہے، پروفٹ اس کو حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو امام حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو دین ہے نا، اس کی حیثیت کیپٹل کی طرح ہے، اس کی حیثیت اس مال کی طرح ہے جس مال کی وجہ سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر وہ مال نہیں ہے تو انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ویسے ہی انسان کا دین ہے، انسان کا ایمان ہے، انسان کا تقوی ہے۔ انسان کے اندر اگر ایمانداری ہے، دینداری ہے، تو وہ انسان دنیا اور آخرت میں فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ حقیقی فائدہ وہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو آخرت میں کام آئے، کیونکہ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، اور کچھ ایام کے بعد انسان بھی اس دنیا سے چلا جائے گا۔ لہذا اگر انسان کا دین باقی ہے تو باقی تمام چیزیں اس کے لیے درست ہیں۔ اگر انسان کا دین باقی ہے تو اس کی دنیا بھی درست ہے، اس کی دنیا بھی درست ہے، دنیا میں جو منافع، جو فائدہ وہ حاصل کرتا ہے وہ بھی صحیح ہے۔ لیکن اگر دین نہیں ہے اور دنیا بہت زیادہ ہے، انسان کا ایمان نہیں ہے، دنیا بہت زیادہ ہے، تو اس دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حقیقی فائدہ آخرت میں انسان کے اس دین کی بنیاد پر انسان کو ملے گا، اس کی دنیا کی بنیاد پر نہیں ملے گا۔ اس لیے بہت سارے لوگ جو ہے، اچھا آگے پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ امام حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، حیثما زال زال دینہ معہ، کہ وہ انسان جس کی زندگی میں اس کے دین کی وہی حیثیت ہوتی ہے جو تجارت میں، جو بزنس میں کیپٹل کی ہوتی ہے، وہ انسان جہاں جاتا ہے، جہاں اپنا رخ کرتا ہے، زندگی کے جس شعبے اور گلی پہ ہوتا ہے، جس موڑ پہ ہوتا ہے، اس کی زندگی میں چاہے جو سچویشن آ جائے، چاہے جیسی حالات آ جائیں، اس کا دین اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا دین اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ لا یخلفہ فی الرحال، جب وہ سفر پر نکلتا ہے تو بھی اپنے اس دین کو پیچھے چھوڑ کر کے نہیں نکلتا ہے۔ ولا یأتمن علیہ الرجال، اور اپنے دین کے معاملے میں ہر ایرے غیرے پر بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے کتنی جامع نصیحت ہے، کتنی قیمتی نصیحت ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کا جو دین ہے وہ کیپٹل کی طرح ہے، اس پرنسپل کی طرح ہے، جس پرنسپل کے بیس پہ انسان کو، جس کیپٹل کے بیس پہ انسان کو پروفٹ ہوتا ہے۔ لہذا انسان حقیقی ایماندار وہ ہے، کہ یہ کہہ لیجئے کہ حقیقی معنی میں عقل مند انسان وہ ہے جو ہمیشہ اپنے پاس یہ کیپٹل یعنی دین اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے، چاہے وہ سفر میں ہو یا حضر میں ہو، اپنے شہر میں ہو، اپنے ملک میں ہو، یا دوسرے شہر میں ہو، دوسرے ملک میں ہو۔ اور اسی طریقے پر زندگی کے کسی بھی موڑ پہ ہو، زندگی میں حالات اس کی زندگی میں جیسی چاہے آ جائیں، لیکن اس کا دین اس سے زائل نہیں ہوتا ہے،
اس کا دین اس کا ختم نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، اپنے تقوی کی حفاظت کرتا ہے، اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ وَلَا يَأْتَمِنُ عَلَيْهِ الرِّجَالِ، اور ہر اہل غیرے پر دین کے معاملے میں بھروسہ نہیں کرتا ہے، ہر اہل غیرے پر دین کے معاملے میں بھروسہ نہیں کرتا ہے، لوگوں پر بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ دین کے معاملے میں اگر اسے کہیں سے بھی ذرہ برابر بھی شک یا خطرہ محسوس ہوتا ہے، وہ فوراً اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ دین کے معاملے میں وہ بڑا یعنی محتاط ہوتا ہے، بہت چھان پٹک کر کے وہ دوستی کرتا ہے، بہت چھان پھٹک کر کے وہ لوگوں کو سنتا ہے، بہت تحقیق کرنے کے بعد کسی کی بات کو لیتا ہے۔ یہ قول تو صدیوں پرانا ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ قول آج کے زمانے کے لیے امام حسن البصری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، ان کا یہ قول ہے۔ اس زمانے میں جب ان کا یہ خیال تھا کہ اپنے دین کی اس طریقے سے حفاظت کی جائے اور لوگوں کے اوپر، ہر اہل غیرے کے اوپر دین کے معاملے میں اعتماد اور بھروسہ نہیں کیا جائے کہ ہاں بھائی یہ تو اچھی گفتگو کر رہا ہے، بہت اچھی بات کہہ رہا ہے، چلو اس کی بات لے لیتے ہیں۔ نہیں، تحقیق اس زمانے میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو آج کا زمانہ اس زمانے سے کئی گنا زیادہ خراب ہے نا؟ تو آج کے زمانے میں انسان کو اپنے دین اور اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت کس قدر اور زیادہ احتیاط کے ساتھ کرنی چاہیے، اور زیادہ اپنے دین کی حفاظت میں انسان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بہت ہی جامع قول ہے امام حسن البصری رحمہ اللہ کا۔ اب اس کے بعد یحییٰ ابن سعید رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ بلغنا انہ من اہان ذا شیبۃ، کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے، یعنی ہمارے علماء سے یہ بات پہنچی ہے کہ جس نے کسی بوڑھے انسان، کسی عمر دراز انسان کو ذلیل کیا، لم یمت حتی یبعث اللہ علیہ من یہین شیبہ اذا شاب، تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اللہ تبارک و تعالی بھی اس کے بڑھاپے میں کوئی ایسا انسان اس کے اوپر مسلط نہ کر دے جو اس کو ذلیل کرے۔ یعنی جو عمر دراز لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، تو ان کے ذہن میں یعنی ان کے مزاج میں تھوڑی تبدیلی آ جاتی ہے، اور کبھی کبھی انسان بوڑھوں کو بہت ذلیل کر دیتا ہے، عمر دراز لوگوں کو چار لوگوں کے سامنے بہت ذلیل کر دیتا ہے۔ ایسا کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ کیوں بچنا چاہیے؟ اس لیے کہ جب اس مظلوم اس بوڑھے کو ذلیل کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ ایک طریقے سے مظلوم ہوتا ہے، اور اگر اس نے بد دعا کر دی، اس کے دل سے اگر بد دعا نکل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کرے گا، اور بہت ممکن ہے کہ جو سلوک اس بوڑھے کے ساتھ کسی انسان نے کیا ہے وہی سلوک اس آدمی کے ساتھ اس کے بڑھاپے میں بھی کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے۔ لہذا بالخصوص بوڑھوں اور عمر دراز لوگوں کا احترام ہمارے اوپر واجب ہے۔ شریعت کے اندر جو ہے، جو عمر دراز لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، ان کا بڑا احترام رکھا گیا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا ہے البرکہ مع اکابرکم، کہ برکت جو ہے وہ تمہیں تمہارے بڑوں کے ساتھ ملے گی۔ بڑوں میں علم کے بڑے بھی شامل ہیں اور عمر اور تجربوں کے بڑے بھی شامل ہیں، تو جو بڑے لوگ ہیں ان کا احترام ہمارے اوپر بڑا واجب ہے، ہمارے اوپر ان کا احترام اور ان کی عزت اور ان کی توقیر واجب ہے، اور ان کو ذلیل کرنے سے، ان کو رسوا کرنے سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد امام یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ خصلتان اذا رأیتہما فی الرجل، دو عادتیں ایسی ہیں کہ اگر ان دونوں عادتوں کو تم کسی آدمی میں دیکھو پاؤ، فاعلم انما وراءہما خیر منہما، تو جان لو کہ ان دونوں عادتوں کے پیچھے ان دونوں عادتوں سے بہتر چیز موجود ہے۔ وہ دونوں عادتیں کیا ہیں؟ کہا ان کان حابسا للسانہ، اگر کوئی انسان، یعنی پہلی عادت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پہلی عادت یہ ہے کہ اگر وہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھنے والا ہو، اور دوسری جو عادت ہے
وہ ہے یحافظ علی صلاتہ، کہ وہ انسان اپنی نماز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دونوں عادتیں اگر کسی انسان کے اندر پاؤ تو جان لو کہ ان دونوں عادتوں کے نتیجے میں اسے جو کچھ ملنے والا ہے وہ ان دونوں چیزوں سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ یعنی دنیا میں انسان نے اگر اپنی زبان پر کنٹرول کر لیا، اپنی زبان پر قابو رکھا اور نماز کی حفاظت کرتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کا بدلہ اس انسان کو بہت بہتر طریقے سے عطا کرے گا۔ وہ دنیا کے اندر بھی فتنوں سے محفوظ رہے گا، اور آخرت میں جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں، مشقتیں ہیں، ان سے بھی محفوظ رہے گا۔ دیکھیے، جہاں تک پہلی چیز کی بات ہے، یعنی وہ انسان اگر اپنی زبان کی صیانت اور حفاظت کرنے والا ہے، اپنے زبان کو قابو میں رکھنے والا ہے، تو اس زبان کی وجہ سے دنیا میں لوگ اس کے فتنے میں پڑنے سے بچیں گے، اس کی وجہ سے دنیا میں کہیں فتنہ نہیں ہوگا۔ اور وہ اپنی زبان پر اگر کنٹرول رکھنے والا ہے تو اپنے نامہ اعمال میں بھی وہ ان گناہوں سے اپنے نامہ اعمال کو بھی صاف اور پاک رکھے گا کہ جن گناہوں کا تعلق انسان کی زبان سے۔ اور دیکھیے، انسان کی زبان سے جن گناہوں کا تعلق ہے، ان گناہوں پر قابو رکھنا یہ بہت مشکل ہے، یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ نفس پر، زبان پر قابو رکھنا یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے اچھے نیک، عابد، زاہد لوگ، پرہیزگار، متقی، حاجی، نمازی حضرات جو ہیں، وہ زبان کے گناہ میں مبتلا ہے۔ غیبت سے ان کی زندگی پاک نہیں ہے، چغلی سے ان کی مجلسیں پاک نہیں ہیں، جھوٹ بولنے سے اور زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے، لعن طعن کرنے، برا بھلا کہنے، گالی تک دینے سے ان کی زندگی محفوظ نہیں۔ اچھے لوگ کچھ نہیں تو کم از کم اگر جھوٹ نہ بولیں، زبان کے بڑے اچھے پاک صاف ہوں، کسی پر لعن طعن نہ کریں، تو ایک ایسی خطرناک قسم کی بیماری ہے جو کبھی کبھی انسان کے اندر ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں تو حق پر ہوں، وہ ہے غیبت۔ بعض حضرات کو جو ہے غیبت کے متعلق بڑی غلط فہمی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے اندر کوئی خرابی ہے اور میں اس حقیقی خرابی کو جو اس انسان کے اندر موجود ہے میں کسی دوسرے انسان کے سامنے بیان کروں تو یہ غیبت نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فلاں آدمی کے اندر کوئی خرابی ہے اور میں اس سے بڑا ہوں، میں اس کو کچھ کہہ دوں تو وہ میرے سامنے حرکت نہیں کر سکتا، میں اس بات پر اگر قادر ہوں کہ میں اس انسان کے منہ کے سامنے اس کی برائی کر سکتا ہوں تو اس کے پیٹھ کے پیچھے بھی میں اس کی برائی کر سکتا ہوں، اس میں کوئی قباحت نہیں، یہ غیبت نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف خود فرمائی ہے۔ ایک حدیث کے اندر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف کر دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بڑا چھوٹا سا جملہ ہے، کہا ذکرک اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کا تذکرہ ایسے انداز میں کرو جس تذکرے کو تمہارا بھائی پسند نہیں کرتا، یہ غیبت ہے۔ کیا اللہ کے نبی نے یہ شرط لگائی کہ وہ خرابی اگر اس کے اندر ہو، یعنی وہ خرابی اگر اس کے اندر نہ ہو اور تب تم اس کا تذکرہ کرو تب وہ غیبت ہوگا؟ نہیں، بلکہ اسی حدیث کے اندر آگے آپ پڑھیں گے تو اس بات کا تذکرہ ہے کہ اگر وہ خرابی اس انسان کے اندر نہیں ہے اور تم نے اس خرابی کا تذکرہ اس انسان کے تعلق سے اس کی جانب منسوب کر کے کسی مجلس میں کیا ہے تو یہ اور بڑی چیز ہے، یہ جھوٹ ہے، اور اس کو بہتان کہتے ہیں۔ بہتان تراشی، بہتان الزام لگانا کہتے ہیں اس کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کلیئر کر دیا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط بھی نہیں لگائی کہ بھائی غیبت تبھی ہوگا جب کسی کی برائی کرنے پر تم اس کے منہ کے سامنے قادر نہ ہو، کسی کے پیٹھ کے پیچھے آپ تم برائی کرو تب جا کر کے وہ غیبت ہے۔ یہ تو شرط اللہ کے نبی نے لگائی نہیں، آپ نے عام بات کہی، تم اپنے بھائی کا، مسلمان کا تذکرہ اپنی مجلس میں برے انداز میں، برے طریقے سے کرو تو یہ غیبت ہے، چاہے تم اس کے سامنے اس کی برائی کرنے پر قادر ہو یا نہ ہو، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حتیٰ کہ اگر کسی انسان نے اشارے سے بھی کسی کی برائی کی ہے تو یہ بھی غیبت ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری زوجہ محترمہ ام المؤمنین غالباً
حفصہ ہے یا مجھے نام یاد نہیں ہے، وہ قد میں تھوڑی چھوٹی تھی۔ تو ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کا تذکرہ کیا اور اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ کر دیا، یوں اشارہ کر دیا، یعنی کہ وہ جو شارٹ ہائٹڈ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا اے عائشہ، تم نے ابھی جو اشارہ کیا ہے در حقیقت تم نے اس کی قیمت بیان کر دی، اور بڑے سخت الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا۔ لہذا زبان کے متعلق ہماری بات چل رہی تھی، زبان کی حفاظت یہ انسان کو بہت سارے بڑے بڑے گناہوں سے بچانے والا ہے، اور اس معنی میں کئی روایات بھی ہیں، کئی احادیث بھی ہیں، لیکن میں ان سے صرف نظر کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا یحافظ علی صلاتہ، کہ وہ انسان اپنی نماز کی حفاظت کرنے والا ہے، نماز کو وقت پر پڑھتا ہے، نماز کو سستی اور کاہلی کے ساتھ نہیں پڑھتا، نماز کو چھوڑ کر کے نہیں پڑھتا، نماز کے اندر ذکر و اذکار میں جلد بازی سے کام نہیں لیتا۔ یہ تمام چیزیں نماز کی حفاظت میں شامل ہیں۔ تو جو انسان زبان کا حافظ ہے، زبان کا حافظ ہے یعنی حفاظت اور صیانت کرنے والا ہے، اور نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہے، تو وہ انسان بڑے خیر میں ہے۔ ان دونوں عادتوں کی وجہ سے اس انسان کو بہت بڑا خیر اور بہت بڑی برائی، بہت بڑی بھلائی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حاصل ہونے والی ہے۔ اس کے بعد امام حسن البصری رحمہ اللہ کا ایک اور نصیحت نقل کی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان المؤمن جمع احسانا و شفقہ، کہ مومن جو ہوتا ہے وہ دو چیزوں کو ایک ساتھ انجام دیتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ احسان کرنے والا ہوتا ہے، احسان کرنے والا وہ اردو والا احسان نہیں، بلکہ یہاں احسان سے مراد ہے نیک اعمال کو انجام دینے والا، نیک اعمال کو انجام دینے والا سب سے بہتر طریقے پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا تھا، جب انسانی شکل میں آئے تھے تو پوچھا تھا مل احسان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ احسان یہ ہے، احسان کے دو درجات آپ نے بتلائے۔ دیکھیے احسان کا لفظی معنی پہلے سمجھ لیجئے۔ احسان جو ہے نا یہ حسن سے آیا ہے۔ حسن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی، اچھائی، بہتری، اور اسی سے احسان ہے یعنی خوبصورت کرنا۔ احسان کا مطلب ہوا خوبصورت کرنا، بہتر بنانا۔ تو اب احسان کا معنی جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں احسان سے عبادت میں احسان مراد ہے، ٹھیک ہے، یعنی عبادت میں خوبصورتی پیدا کرنا، عبادت کو بہتر اور عمدہ طریقے سے انجام دینا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں احسان کے دو درجات بتائے، دو لیولز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔ کہا کہ سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے اعلیٰ جو مقام ہے احسان کا عبادت میں وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس انداز میں کریں کہ آپ کے ذہن و دماغ میں یہ تصور پیدا ہو جائے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ تصور اگر انسان کے ذہن میں پیدا ہو گیا تو اس کی عبادت سب سے عمدہ کوالٹی والی عبادت ہے، اس کی عبادت اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ یہ اگر تصور اور یہ کیفیت انسان کی عبادت میں اگر پیدا ہو گئی کہ عبادت انسان جب کر رہا ہو، انسان نماز پڑھ رہا ہو، روزہ رکھ رہا ہو، فقیر کو پیسہ دے رہا ہو، زکوٰۃ یا صدقہ ادا کر رہا ہو، اس کے ذہن و دماغ میں یہ تصور ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں اور دیکھتے ہوئے یہ عمل، یہ عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے انجام دے رہا ہوں، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور وہ عبادت سب سے اعلیٰ کوالٹی کی عبادت ہے۔ اور کہا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، احسان کا دوسرا درجہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر پہلی والی کیفیت نہیں پیدا ہو سکے تو کم از کم اپنی عبادت کو انجام دیتے وقت یہ تصور ضرور پیدا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اس کو راضی کرنے کے لیے یہ عبادت انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ احسان ہے، یہ احسان ہے۔ یہ جو دوسرا درجہ ہے، یہ دوسرا درجہ تو واجب ہے ہر انسان پر، عبادت کے انجام دینے کے وقت یہ دوسرا درجہ واجب ہے، کیونکہ انسان کسی اور کو راضی کرنے کے لیے عبادت انجام نہیں دے سکتا، اور جب اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہوگی تو یہ تصور کم از کم تو آئے گا ہی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان اعمال کو دیکھ رہا ہے۔
تو امام حسن البصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے وہ اپنی عبادات میں احسان کے ساتھ کام لیتا ہے، یعنی ان دو تصورات میں سے کہ کوئی نہ کوئی تصور اس کی عبادت میں ضرور موجود ہوتا ہے، نیکیاں عبادات انجام دیتا ہے، اچھے اعمال انجام دیتا ہے اور احسان کے ساتھ انجام دیتا ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا وشفقہ، اور اس کے دل میں خوف بھی ہوتا ہے، مومن کے دل میں خوف بھی ہوتا ہے۔ خوف کس چیز کا؟ اپنے گناہوں کا خوف، اپنے گناہوں کا خوف۔ مومن کی یہ دو خصلتیں ہیں، دو چیزیں مومن کے اندر ایک ساتھ پائی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ نیکیاں انجام دیتا ہے، اچھے اعمال کو انجام دیتا ہے، دوسرا یہ کہ اپنے گناہوں سے ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، ہمیشہ خوف کھاتا رہتا ہے۔ یہ مومن کی صفت ہونی چاہیے۔ اور اسی کا اپوزٹ جو ہے ایک منافق کی صورتحال ہوتی ہے۔ فرمایا وَإِنَّ الْمُنَافِقَ جَمَعَ إِسَاءَةً وَأَمْنًا، اور جہاں تک منافق کی بات ہے تو منافق جو ہے وہ برے اعمال انجام دیتا ہے اور برے اعمال کے ساتھ ساتھ بڑا مطمئن رہتا ہے، بڑا مطمئن رہتا ہے، اسے کسی کا خوف نہیں رہتا، کسی کا ڈر نہیں رہتا ہے۔ کیوں نہیں رہتا؟ کیونکہ اس کا ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر نہیں ہے، لہذا خوف نہیں کھاتا ہے وہ۔ تو امام حسن البصری رحمہ اللہ کا یہ قول ہمارے لیے ہماری نظروں کے سامنے ہمیشہ ہونا چاہیے۔ ایک مومن کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ نیکیاں بھی انجام دیتا ہے اور اپنے گناہوں سے مطمئن بھی نہیں ہوتا، اپنے گناہوں سے کبھی مطمئن نہیں رہتا ہے کہ ہاں چلو میں نے گناہ کیے ہیں اور میری تو نیکیاں بہت زیادہ ہے، کیا ہوگا قیامت میں اگر میزان پر اگر اعمال نامہ تولا جائے تو نیکیاں زیادہ ہو ہی جائیں گی۔ اس دھوکے میں انسان مومن کبھی نہیں ہوتا ہے، اپنے نیکیوں کے دھوکے میں مومن کبھی زندگی نہیں گزارتا ہے، بلکہ وہ نیکیاں بھی انجام دیتا ہے اور گناہوں سے لرزتا رہتا ہے، خوف کھاتا رہتا ہے۔ ایک روایت ہے، صحیح روایت ہے، دیکھیے صحابہ اکرام کا طرز عمل کیا تھا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک آدمی جو ہے وہ ایک صحابی مرض الموت میں مبتلا تھے، یعنی اب ان کی وفات کا وقت قریب آ چکا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اور آپ جب داخل ہوئے تو آپ نے، انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان صحابی کے پاس تشریف لائے اور وہ موت کے دہانے پر تھے، یعنی اب ان کی وفات ہونے والی تھی۔ تو آپ نے پوچھا کیف تجدک، کیسا محسوس کر رہے ہو، تمہاری کیفیت کیا ہے؟ قال واللہ یا رسول اللہ انی ارجو اللہ و انی اخاف ذنوبی، کہا کہ اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے رب سے امیدیں بھی باندھ رہا ہوں اور اپنے گناہوں سے خوف بھی کھا رہا ہوں۔ موت کے وقت کی یہ صورتحال ہے۔ کیا کہا؟ میں اپنے رب سے امیدیں بھی وابستہ کر رہا ہوں، مجھے اپنے رب سے بہت امید ہے، اس کی رحمت سے، اس کی شفقت سے، اس کی برکت سے، اس کی بخشش کی مجھے بہت امید ہے، میں اپنے رب سے بڑا امید لگانے والا ہوں، مجھے موت کے وقت بھی اپنے رب سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں کہ میرے اوپر وہ رحمت نازل کرے گا، میرے گناہوں کو بخش دے گا، مجھے معاف کرے گا۔ وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي، لیکن مجھے اپنے گناہوں سے ڈر بھی لگ رہا ہے۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے مومن کی۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن، کہ ایسے موقع پر اگر کسی بندے کے دل میں یہ کیفیت، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں، الا اعطاه اللہ ما يرجو وآمنه مما يخاف، تو وہ بندہ جس چیز کی امید اپنے رب سے لگا رہا ہے اس کا رب اس کی امید کو پورا کرے گا، اور جس چیز سے وہ بندہ ڈر رہا ہے اس خوف والی چیز سے اللہ اور اس کا رب جو ہے وہ اس خوف والی اور ڈرنے والی چیز سے اس کو محفوظ کر دے گا۔ تو مومن کی یہ صفت ہوتی ہے۔ اسی طریقے اسی معنی کا ایک قول جو ہے وہ آگے ہے، لیکن میں اس کو پہلے بیان کرتا ہوں۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں لا يرجو عبد الا ربہ ولا يخافن الا ذنبہ،
کہ ایک بندہ جو ہے وہ صرف اپنے رب سے امیدیں رکھتا ہے اور صرف اپنے گناہوں سے وہ ڈرتا ہے۔ اس کا ایک پہلو تو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ مومن کی یہ صفت ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے کہ وہ نیکیاں انجام دیتا ہے اور اپنے رب سے امید رکھتا ہے، ثواب کی امید رکھتا ہے اور اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہے۔ اور یہ جو قول ہے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا، اس میں ایک اور فائدہ ہے، کہتے ہیں لا یرجو عبد الا ربہ، کہ بندہ صرف اپنے رب سے امید رکھتا ہے، یعنی جو حقیقی معنی میں اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے امیدیں نہیں رکھتا، کسی اور سے اپنی امیدیں وابستہ نہیں کرتا ہے کہ فلاں بھی میری فلاں حاجت پوری کر سکتا ہے، ایسا کر سکتا ہے۔ وہ جو حقیقی معنی میں اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ صرف اللہ سے امیدیں رکھتا ہے، چاہے وہ اس امید کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو، اللہ کے علاوہ وہ کسی سے امید نہیں رکھتا ہے، صرف اللہ سے امید رکھتا ہے۔ اس لیے کہ جو غیر اللہ سے امید رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ تو یہ مومن کی دو بڑی عظیم صفات ہیں۔ مومن کو چاہیے کہ وہ ان دونوں کے درمیان زندگی گزارے، یعنی اللہ سے نیک اعمال پر ثواب کی امید رکھے، اللہ کی رحمت اور برکت اور بخشش کی امید رکھے، اور ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کا خوف بھی اپنے دل میں رکھے، یعنی رجا اور خوف، امید اور ڈر کے درمیان مومن کی زندگی ہونی چاہیے۔ مومن کی زندگی امید اور ڈر کے درمیان ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ابو سعید الخراز رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں علم کے بارے میں، ان کا یہ قول ہے، کہتے ہیں العلم ما استعملک والیقین ما حملک۔ علم وہ ہے، یعنی معلومات تو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، لیکن مفید معلومات، مفید علم کون سا ہے؟ کہتے ہیں العلم ای العلم المفید، العلم النافع، کہ حقیقی معنی میں، یا یہ کہہ لیجئے کہ نفع بخش علم وہ ہے مستعملک، کہ جو علم آپ کو اللہ کے راستے میں لگائے، جو علم آپ کو اللہ کے راستے میں لگائے، والیقین ما حملک، اور حقیقی معنی میں یقین، ایمان وہ ہے جو آپ کو اللہ کی جانب لے جائے۔ تو ایسا علم اور ایسا یقین اور ایسا ایمان جو انسان کو اللہ کی اطاعت میں لگائے اور اللہ کی جانب لے جائے، ایسا علم اور ایسا یقین ہی نفع بخش ہے۔ ورنہ انسان بہت بڑا عالم بن جائے لیکن اس علم نے اس انسان کو اللہ کے راستے میں، اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں نہیں لگایا تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں ممکن ہے اس علم کی بنیاد پر انسان دنیا میں بہت نام کمائے، نام کمائے، پیسے کمائے، عزت اور شہرت ملے، لیکن جب یہ زندگی ختم ہوگی تو یہ بھی چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ وہ علم جو انسان کو اللہ کے راستے میں لگائے گا وہی علم باقی رہے گا انسان کے ساتھ اخروی زندگی میں، جو حقیقی زندگی ہے۔ اس کے بعد امام حسن البصری رحمہ اللہ کا دوبارہ قول ہے، وہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری اور عمدہ اور قیمتی نصیحتیں ہوتی ہیں امام حسن البصری رحمہ اللہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ لا یندم من شاور مرشدا، وہ انسان کبھی نادم نہیں ہوتا ہے جو نیک انسان سے مشورہ کرنے کے بعد کوئی فیصلہ اور کوئی عمل کرتا ہے۔ وہ انسان اپنے عمل پر نادم، شرمندہ نہیں ہوتا ہے جو کسی نہ کسی نیک انسان سے مشورہ کرنے کے بعد اپنے عمل کو انجام دیتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ مومن کی صفت ہے۔ مومن کو اللہ تبارک و تعالی نے مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک جگہ کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے معاملات میں مشورہ کر لیا کرو، اور ایک جگہ کہا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ان کے معاملات جو ہے آپسی مشورے سے طے پاتے ہیں۔ تو مشورہ یہ انسان کے فیصلوں میں، انسان کے اعمال میں برکت کا سبب ہے اور خسارہ اور نقصان سے بچانے کا سبب ہے۔ لہذا جو انسان نیک لوگوں سے، اور یہ نقطہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کو جب کوئی فیصلہ کرنا ہو تو ہر ایرے غیرے سے مشورہ نہ لیا کرے، بلکہ اس انسان کا انتخاب کرے جو انسان حقیقی معنی میں اس کا خیر خواہ ہے، جو اس کے لیے اپنے دل میں خیر خواہی رکھتا ہے، اس کے لیے بھلائی چاہتا ہے۔ ایسے انسان سے انسان کو چاہیے کہ وہ مشورہ طلب کرے، اور مشورہ کرنے کے بعد
انسان جو فیصلہ کرتا ہے اور جو کام کرتا ہے اس معاملے میں چاہے اسے نقصان ہو یا فائدہ ہو، وہ انسان ندامت کا شکار نہیں ہوتا، وہ انسان ندامت کا شکار نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو، مسلمانوں کو کسی بھی فیصلے سے پہلے باضابطہ طور پر ایک نماز سکھلائی ہے، جسے ہم نماز استخارہ کہتے ہیں۔ نماز استخارہ سے پہلے والا اسٹیپ کیا ہے؟ مشورہ۔ آپ پہلے مشورہ کریں، مشورہ کرنے کے بعد یعنی خیر خواہ لوگوں سے مشورہ کریں، مشورہ کرنے کے بعد آپ اپنا ایک فیصلہ متعین کریں، ایک اسٹینڈ بنائیں کہ ہاں یہ کام مجھے کرنا ہے۔ مشورہ آپ نے کر لیا مومنوں سے، اس کے بعد آپ نے اپنا اسٹینڈ بنا لیا، اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارے کی، یعنی اللہ رب العالمین سے استخارہ کیجیے، 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، سلام پھیر لیجئے، اور اس کے بعد استخارے کی دعا کیجیے۔ کیا ہے استخارے کی دعا؟ استخارہ کہتے ہیں خیر مانگنے کو، استخارہ کہتے ہیں خیر مانگنے کو، اور وہ دعا جو ہے اس کا ترجمہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا بندہ اللہ سے خیر ہی مانگ رہا ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اے اللہ میں تیرے علم کی بنیاد پر میں تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں، ہے نا۔ اور آگے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے بندہ، اپنی عاجزی بیان کرتا ہے کہ میں تو کسی چیز پر قادر نہیں ہوں اور میں کچھ نہیں جانتا ہوں، تو ہی ہر چیز پر قادر ہے اور تو علام الغیوب ہے۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے کہ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری، کہ اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ میرا یہ فیصلہ میرے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے تو یہ میرے لیے اس کو آسان کر دے اور اس میں میرے لیے برکتیں عطا کر، اور اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ فیصلہ میرے حق میں، دین اور دنیا کے حق میں بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے، پھر جہاں خیر ہے، بھلائی ہے، وہ میرا مقدر کر دے اور مجھ سے راضی ہو جا اس کے ذریعے سے۔ تو مومن کا یہ طریقہ ہوتا ہے، ہر چھوٹے بڑے معاملے میں، انسان کو شادی کرنی ہے، تجارت کرنا ہے، کسی سے کوئی معاملہ طے کرنا ہے، انسان کو قرض لینا ہے، کسی اسکول میں ایڈمیشن لینا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، کہیں سفر کرنا ہے، بڑا سفر، تو انسان مومنوں سے مشورہ کرے، خیر خواہ لوگوں سے مشورہ کرے، اس کے بعد اس مشورے کی بنیاد پر اپنا ایک اسٹینڈ بنائے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے اس فیصلے میں خیر کی دعا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز استخارہ جو ہے صحابہ کرام کو ویسے ہی سکھایا کرتے تھے جیسا کہ کوئی قرآن کی کوئی سورہ سکھا رہے ہیں، سورۃ الفاتحہ سکھا رہے ہیں، اتنے اہتمام کے ساتھ یعنی اس نماز کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اور بھی کئی نصیحتیں ہیں انشاءاللہ۔ سلف صالحین کی ان پیاری اور قیمتی نصیحتوں پر ہمارے گفتگو کا یہ سلسلہ، یہ درس کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور آج انہی چند نصیحتوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہیں گئی باتوں پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔